آج ہمارا سبق ہے حاتم کی سخاوت۔ گرچہ یہ پہلے پڑھا ہوا ہے لیکن پھر سے دہرا دیتے ہیں کیونکہ اب نئی کنڈیٹ آئے تو بالکل شروع سے ہی ہم شروعات کرتے ہیں۔ حاتم کی سخاوت دراصل میر امن کی جو مشہور کتاب باغ و بہار ہے اس میں سے ایک قصہ جو ہے یہ لیا گیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کو ایک سخی آدمی کے ساتھ ضد ہو جاتی ہے، یعنی پورا قصہ اس طریقے سے ہے، کسی کا خلاصہ اس طریقے سے ہے کہ حاتم عرب کا ایک مشہور سخی آدمی تھا۔ سخی اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کے دکھ سکھ میں کام آئے، ہے نا، اور اس طریقے سے کام آئے بلکہ اگر اپنے آپ کو کوئی کمی لگ بھی جائے لیکن وہ دوسروں کو کبھی کمی نہیں لگنے دیتا، دوسروں کی ہمیشہ وہ حاجت پوری کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے مصیبت میں مشکل میں۔ اور حاتم کی جو ہے وہ شہرت ہوگی، ہر طرف جو ہے لوگوں میں اس کی عزت ہوگی، لیکن یہ ہوئی اس کی سخاوت کی وجہ سے۔ وہیں پر ایک بادشاہ تھا، نوفل اس کا نام تھا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ حاتم کی لوگ زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، زیادہ عزت کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے حسد ہوا حاتم کے ساتھ کہ بھائی اگر میں بادشاہ ہوں، میری ایسی رسپیکٹ نہیں لوگوں کے دل میں، تو اس کی کیوں ہے؟ تو اس نے جو ہے کہا کہ اس کو حاتم کو پکڑ کے لے آؤ۔ لہٰذا جب وہ پکڑنے کے لیے اس کی صفائی کی تو حاتم وہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ خون خرابہ ہو، لڑائی ہو۔ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر بادشاہ نے حکم کیا کہ اس کی ساری جائیداد وغیرہ جو بھی ہے، مال و جائیداد، اس پر قبضہ کر لو، یعنی وہ ساری بادشاہ نے اپنے قبضے میں لے لی۔ بادشاہ نے پھر انعام نکالا، اعلان کیا کہ جو آدمی حاتم کو پکڑ کے میرے پاس لائے گا میں اس کو 500 اشرفیاں انعام کی دوں گا۔ تو ہر ایک انعام کی لالچ میں آ کر اس سعی میں، اس کوشش میں لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اب غریب سے لے کر امیر تک، بادشاہ کے وزیر وغیرہ، ہر ایک سپاہی، ہر ایک اسی کوشش میں لگ گیا کہ کہیں نہ کہیں سے اگر ہم کو حاتم مل جائے اور ہم بادشاہ سے انعام پالیں۔ ہر ایک کوشش میں تھا، لیکن ایک بوڑھا تھا اور اس کے ساتھ اس کی گھر والی تھی۔ وہ روزانہ جنگل میں جایا کرتے تھے، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے بازار میں لایا کرتے تھے اور پھر بازار میں بیچ کر اپنی زندگی کو بسر کرنے کا سامان جو ہے وہ وہاں سے لیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی ضروریات زندگی وہ پورا کرتے تھے۔ تو جنگل میں انہوں نے لکڑی کاٹتے ہوئے بات کی، اور جو بڑھیا تھی وہ بولی کہ کاش اگر ہمیں حاتم مل جائے، ہم حاتم کو لے کے بادشاہ کے پاس جائیں اور بادشاہ نوفل جو ہے وہ ہمیں 500 اشرفیاں دے اور ہم اس محنت مشقت سے بچ جائیں، ہم آرام کی زندگی بسر کریں۔ جو بوڑھا تھا، بوڑھے نے جب اس بوڑھیا کی یہ بات سنی، اس نے کہا کہ کیا بک بک کرتی ہے، جب ہمارے مقدر میں ہی، ہمارے قسمت میں ہی یہی لکھا ہے کہ ہم ہر روز جنگل سے لکڑیاں چن کے لایا کریں گے اور بازار میں بیچ دیں گے اور اپنی زندگی کے لیے ساز و سامان لیں گے، تو اب ہمیں کہاں حاتم ملے گا؟ حاتم وہیں چھپا ہوا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب اس نے یہ گفتگو سنی، یعنی کہ وہ سخی آدمی تھا، تو اس کو ان پر رحم آیا۔ جو سخاوت کا جذبہ اس کے اندر تھا وہ جذبہ پھر ابھر آیا اور وہ نکل کے ان کے سامنے آ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں ہی حاتم ہوں، آپ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور اپنا انعام لے لو۔ بوڑھا رحم دل تھا، بوڑھے نے کہا کہ میں اگر آپ کو بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ بادشاہ آپ کو مار دے، لہٰذا میں ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن حاتم نے ہی نہیں مانی، اس نے بولا آپ مجھ کو پکڑ کے لے جاؤ اور انعام لے لو اپنا، ٹھیک ہے، جو آپ کو انعام لینا ہے۔ اب ہوا یہ کہ حاتم جو ہے جب ضد پر ہو گیا، انہوں نے اس کو لیا اور بادشاہ کے محل کی طرف چلے۔ جو ہی وہ راستے میں آگے 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 آتے گئے تو لوگ اکٹھے ہوتے گئے ساتھ میں، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور ہر ایک شخص جو ہے وہ دعویٰ کرنے لگا
کہ میں ہی حاتم کو پکڑ کے لایا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب آگے بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو ہر ایک اپنا اپنا دعویٰ پیش کرنے لگا کہ میں حاتم کو پکڑ کے لایا ہوں، میں ہی پکڑ کے لایا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب ہر ایک نے اپنا اپنا دعویٰ پیش کیا تو وہ جو بوڑھا تھا جو ایکچول میں حاتم کو پکڑ کے لایا تھا، اس نے کیا کیا کہ وہ کونے میں ایک طرف جو ہے وہ کھڑا رہا، ٹھیک ہے، یعنی وہ سامنے نہیں آیا۔ تو نہ ہی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں پکڑ کے لایا ہوں۔ خیر جب سب نے اپنی اپنی بات کہی، اب بادشاہ بھی کنفیوز ہو گیا کہ کس کو ہم انعام دیں۔ تو پھر حاتم سے ہی پوچھا گیا تو حاتم نے کہا کہ وہ جو کونے میں بوڑھا لاسٹ میں کھڑا ہے وہی مجھ کو پکڑ کے لایا ہے، باقی یہ سارے کے سارے جھوٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اور یہ بات نہیں بلکہ یہ بات بھی کہی کہ انسان کے سارے جسم میں زبان ہی پاک ہوتی ہے، اور اگر آپ اپنے وعدے کے سچے ہو تو وہ اپنا وعدہ آپ پورا کرو، یعنی جو جس انعام کا آپ نے کہا ہوا ہے وہ انعام آپ کس کو دے دو، اس بوڑھے کو دے دو۔ خیر بادشاہ نے بوڑھے کو انعام دیا اور باقی والوں کے لیے کہا کہ ان کو 500 جوتیاں دو، یعنی بوڑھے کو 500 اشرفیاں دی گئیں اور باقی جو فوج کو حکم کیا کہ ان جھوٹ بولنے والوں کو کیا کرو، 500 جوتیاں ان کے سر میں مارو۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا کہ حاتم اس قدر سخی آدمی ہے، دیکھو اس کی سخاوت یہاں بھی ختم نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس حاتم کو بھی رہا کر دیا، ٹھیک ہے، اس پر بھی رحم کیا، اس کو بھی ترس آ گیا، اور 500 جوتے بھی مل گئے جن کو ملنے تھے اور 500 اشرفیاں بھی مل گئی جس کو ملنی تھی۔ یہ ہے ساری کہانی، ٹھیک ہے۔ اس میں دراصل اس کہانی میں جو ہمیں سبق ملتا ہے 2 مین چیزیں ہیں۔ ایک تو سچائی کہ وہ سچا بوڑھا تھا تو کیسے وہ آخر میں کامیاب گیا، دوسری یہ کہ جو اپنا جذبہ بھی اگر سچائی پر ہو، جیسے حاتم کا جذبہ سچا تھا، درست تھا، تو اس کے اوپر ڈٹا رہا تو اللہ نے اس کو بھی کیا کی، کامیابی دی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا اس کا